السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت شیما کا وہ خط سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نام ہو جائیں گی اور دل کو بہت سکون ملے گا۔ دوستو، یہ خط حضرت شیما کا ہے جسے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہی شیما جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور قلعہ بنو سعد کی وہ خوش قسمت بیٹی ہے جس کے نصیب پر آج بھی کائنات ناز کرتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں شیما ہوں جس کی گود میں وہ گوہر نایاب کھیلا ہے جو دونوں جہانوں کا مقصود ہے۔ اور لوگو، تم نے میرے بھائی محمد کو تب دیکھا جب نبوت کا تاج ان کے سر انور پر سج چکا تھا۔ تم نے انہیں بدر اور احد کے کارزار میں تلوار اٹھاتے دیکھا۔ تم نے انہیں مدینہ کے منبر پر خطبہ دیتے دیکھا۔ لیکن میں تو وہ ہوں جس نے اسے تب دیکھا جب وہ پنگھوڑے میں مسکراتا تھا تو بنو سعد کے مرجھائے ہوئے پیڑ سر سبز ہو جاتے تھے۔ اور میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اس کے معصوم بچپن کی مہک کو اپنی سانسوں کا حصہ بنایا ہے۔ اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جسے کل کی بات ہو۔ ہمارے قبیلے بنو سعد پر قحط اور افلاس کا ایک گہرا سایہ تھا۔ آسمان گویا آگ برساتا تھا اور زمین کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مویشیوں کے تھن سوکھ چکے تھے اور چہروں سے رونق روٹھ چکی تھی۔ میری والدہ حلیمہ اور میرے ابا حارث اسی امید میں مکہ کی جانب روانہ ہوئے تھے کہ شاید کوئی دودھ پینے والا بچہ مل جائے جس کی پرورش کا معاوضہ ہمارے فاقوں کا مداوا بن سکے۔ ہم بہن بھائی بے چینی سے ان کی راہ تک رہے تھے اور پھر وہ گھڑی آئی جب وہ واپس لوٹے تو میں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا جگمگا رہا تھا۔ وہ میرا بھائی محمد تھا۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اس کے ننھے قدم ہمارے خیمے میں کیا لگے، ہماری تو دنیا ہی بدل گئی۔ ویرانیوں نے منہ موڑ لیا اور بہاریں امڑ آئیں۔ ہماری وہ کمزور لاغر اونٹنی جو چلنے سے بھی قاصر تھی، اس کا تھن دودھ سے جھلک پڑا۔ ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول یوں ہوا جیسے بنجر صحرا پر رحمت کی موسلا دھار بارش برس گئی ہو اور ہر سو ہریالی چھا گئی ہو۔ اور جب میری والدہ حلیمہ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تو اس عظیم اور ننھے مہمان کی نگہبانی کا شرف مجھے حاصل ہوتا۔ وہ ذمہ داری بھی کیا کمال کی سعادت تھی۔ میرے دن کا آغاز اس کے معصوم چہرے کے دیدار سے ہوتا اور شام اسی کی خدمت میں ڈھلتی۔ میں اسے اپنی گود میں اٹھاتی تو محسوس ہوتا کہ میں نے ساری کائنات اٹھا رکھی ہے۔ عام بچوں جیسا ہرگز نہیں تھا، نہ بیجا روتا، نہ ضد کرتا، نہ کپڑے میلے کرتا۔ اس کی گہری اور روشن آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ جب وہ میری جانب دیکھتا تو مجھے گمان ہوتا کہ آسمان کے ستارے زمین پر اتر کر اس کی بلائیں لے رہے ہیں۔ ہمارے قبیلے کی دوسری لڑکیاں بھی اپنے بھائیوں کو اٹھائے پھرتی اور ہر بہن کا یہ فطری مان ہوتا کہ اس کا بھائی دنیا میں سب سے حسین ہے۔ جب کوئی سہیلی اپنے بھائی کے حد و حال کی تعریف کرتی اور کہتی کہ دیکھو میرے بھائی جیسا رنگ روپ کسی کا نہیں، تو میں مسکرا دیتی، کیونکہ جب میں اپنے بھائی محمد کو گود میں لے کر خیمے سے باہر نکلتی تو منظر ہی کچھ اور ہو جاتا۔ اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آفتاب بھی اپنا منہ چھپا لے، اور میں فخر اور ناز سے اپنی سہیلیوں سے کہتی کہ یہ حسن فانی نہیں ہے، یہ تو رب لم یزل کا خاص نور ہے۔ اور پھر جب وہ میرے ساتھ رہتا تو ایسے عجیب واقعات ہوتے۔ صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں جب کہیں سایہ نہ ہوتا، میں دیکھتی کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میرے بھائی کے سر انور پر مسلسل سایہ فگن رہتا۔ میں حیرت سے اسے تکتی اور پیار سے کہتی کہ اے میرے ویر، تو کون ہے؟ تیری شان کیا ہے کہ بادل بھی تیرے غلام بن کر تیرے ساتھ چلتے ہیں؟ وہ لوریاں جو دل سے نکلتی تھیں دوپہر کے سکوت میں، جب صحرا کی گرم ہوائیں سرسراتی تھیں، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکتی اور اسے جھولا جھولاتی۔ وہ خوب ہنستا کھیلتا، وہ میری انگلی تھام کر چلتا، اور پھر وہ ہجر کا دن آیا
جس کے تصور سے ہی میرا دل کانپتا تھا۔ اس کا اصل خاندان، اس کی والدہ حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب کی محبتیں اسے پکار رہی تھیں۔ امانت کو حقداروں تک پہنچانا تھا، سو اسے مکہ واپس جانا تھا۔ اور جس دن وہ جا رہا تھا، خدا گواہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح کھچ رہی ہو۔ بنو سعد کی وادیاں سوگوار تھیں، ہوائیں نوحہ کنا تھیں، اور میرا دل ویران بستی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا اور اپنے پیچھے اپنی یادوں کی ایسی خوشبو چھوڑ گیا جو آج تک میرے وجود میں مہک رہی ہے۔ میں گھنٹوں ان پتھریلے راستوں کو تکتی رہتی جن پر اس کے قدموں کے نشان ثبت تھے، اور پھر اسی طرح سالوں پر سال بیتتے چلے گئے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد خبر آئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر سنا کہ مکہ والوں کے ظلم سہ کر وہ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکتا کہ شیما، یہ وہی ہے، یہ وہی تیرا بھائی ہے جس کے لیے تو نے سرداری کی دعائیں مانگی تھی۔ دیکھ تیری لوریوں کی لاج آج رب نے رکھ لی، آج وہ واقعی دونوں جہانوں کا سردار بن گیا ہے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی، قبائلی بندشیں اور وقت کی گرد درمیان میں ایسی حائل رہی کہ دیدار کی پیاس نہ بجھ سکی۔ پھر ہجرت ہوئی، جنگیں ہوئیں اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ وہ دن تھا یوم حنین۔ میری قوم نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جوڑا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ہم ہار گئے۔ ہمارے لوگوں کو رسیوں میں جکڑ کر جارانہ کے مقام پر لایا گیا۔ سب کے ہاتھ بندھے تھے، سر پر دھول تھی اور دل میں خوف۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ فدیہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر ایک روز ہمارے قبیلے کا سردار میرے خیمے میں آیا۔ وہ ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، اے شیما، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس قید کے فدیے میں تمہارا بھی حصہ آتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس لیے؟ ہم کیوں رقم دیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں، جنگ میں ہمارے ہزاروں آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں قریش کے سرداروں اور اسی ساتھیوں سے چھڑانے کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں اس نے محمد کا نام لیا، اور یہ نام سنتے ہی میرے وجود میں ایک بجلی سی کونتی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں؟ وہی مکہ والا؟ سردار نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے فوراً کہا کہ سنو، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، یہ چند سکے اور بکریاں انہیں راضی نہیں کر سکتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ حیران ہوا اور بولا، بڑھیا، تجھے ساتھ لے چلے؟ تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ تو میں نے پورے یقین سے کہا کہ تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ اگر وہی محمد ہے جسے میں جانتی ہوں تو وہ اپنی بہن کو قید میں نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کیا وہ مجھے پہچانیں گے؟ اب تو وہ بادشاہ ہے، نبی ہے، ہزاروں جانثاروں کے جھرمٹ میں ہے، اور میں تو ایک بوڑھی کمزور دیہاتی عورت۔ جب ہم مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہر خیمے گھوڑے اور ننگی تلواریں پہرا دیتے۔ صحابہ اکرام کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ آگے بڑھے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی، پہرے داروں نے تلواریں سوت لیں۔ آواز گونجی، اے دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے اللہ کے رسول کا خیمہ ہے؟ یہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ تو تم کون ہو؟ لیکن اس لمحے مجھے اپنی نہیں بلکہ اپنے اس رشتے کی فکر تھی۔ میں نے ان کی چمکتی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں کہا کہ میری راہ چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، میں حلیمہ کی بیٹی شیما ہوں۔ میرے لہجے میں سچائی کی ایسی قوت تھی کہ تلواریں جھک گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا، پیغام اندر بھیجا گیا، دل خلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اجازت ملی اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی خیمے میں داخل ہوئی۔
वो मुलाकात जिस पर फरिश्ते भी रश्क करे। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे, चेहरे पर वही बचपन का नूर। वो मुझे देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सालों का फासला सिमट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन, कैसे आना हुआ? मेरी आवाज भर गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लोगों ने हमारे बंदे पकड़ लिए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने आई हूं। यहां एक इम्तिहान बाकी था। दुनिया को यकीन दिलाना था कि मैं वाकई वही हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है? मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर हटाई और अपना कंधा पेश कर दिया। मैंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें, ये वो निशान है जब आप छोटे थे और मेरी गोद में थे, तब आपने मुझे यहां काटा था। ये देखना था कि रहमते दो जहां की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वो बचपन, वो माँ हलीमा, वो वादियां सब याद आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये वही निशान है। और फिर वो हुआ जो तारीख में कभी किसी फातिहा ने नहीं किया। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक उतारी और जमीन पर बिछा दी और फरमाया, मेरी बहन, इस पर तशरीफ रखे। वो चादर जिसका एक धागा दोनों जहानों की सल्तनत से कीमती था, वो आज एक देहाती बूढ़ी बहन के लिए फर्शे खाक पर बिछी थी। मैं इस इज्जत, इस तकरीम पर कुर्बान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन, अगर तुम चाहो तो मेरे पास रहो, तुम्हें इज्जत और आराम मिलेगा, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें मालो असबाब देकर तुम्हारी कौम में लौटा दूं। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम, अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूं। भाई ने बहन को खाली हाथ नहीं भेजा, मुझे गुलाम, लौंदियां, मवेशी और बहुत कुछ अता फरमाया। फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि, और वो कैदी, मेरे कबीले के लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से बाहर तशरीफ लाए। सहाबा इकराम मुंतज़िर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुमसे मशवरा करता हूं, लेकिन आज ऐसा मौका है कि मैं तुमसे मशवरा नहीं किया और कैदी छोड़ दिए, तुम जो चाहो करो। साहबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज मशवरा क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई है, और जब बहन घर आ जाए तो भाई हिसाब नहीं करते। साहबा इकराम की आंखों में अकीदत के आंसू तैरने लगे। सबने एक जुबान होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कैदी भी आपकी बहन पर कुर्बान। यूं एक बहन की लाज रखते हुए 6000 कैदियों को आजाद कर दिया गया। मैं शीमा हूं, मैं वो खुश नसीब हूं जिसने नबूवत को गोद में खिलाया और नबूवत ने बुढ़ापे में मेरा मान रखा। मेरी कहानी सुनकर अगर तुम्हारे दिल में गुदाज पैदा हुआ है तो तुम अपनी बहनों से प्यार करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। और याद रखना कि जब कोई बहन अपने भाई के दरवाजे पर आती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं आती, वो रहमत बनकर आती है। और भाइयों की ये शान है कि जैसे मोहम्मद ने मेरी लाज रखी, बहनों की ऐसे ही तुम भी लाज रखना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें